اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین صدق اللہ العلی العظیم و صدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 83 سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات میں رب ایک شخص کے مرنے کے وقت کی حالت بیان کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ حلقوم گلے کو کہتے ہیں، تھروٹ، انگریزی میں تھروٹ۔ بلغت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، اصل میں ہے بلغ۔ اس نے بلغا، وہ پہنچا، وہ پہنچا، ہی ریچڈ۔ اس کی گردان کیا بنے گی؟ بلغا، بلغا، بلغو، مؤنث، بلغت، بلغتا۔ اب جب ہم ادھر آتے ہیں، یہ ہن کی جگہ ہے، اس میں ہوا چھپا ہے، ہوا، ہما، ہوم، ہیا، ہما، یہ تو ہن کی جگہ ہے، مؤنث کی جگہ ہے، ہن کی جگہ ہے۔ اس ہن کا جو نون ہے، یہی نون اس ورڈ کے ساتھ بلغ کے ساتھ ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ ایک تو یہی بلغ آئے گا، بلغ، اور پلس یہ تشدید والا نون آئے گا۔ اس طرح بلغ، اس طرح ان دو کو ملانا ہے۔ ملانے کے لیے ہم کو غین کو جزم دینا ہے اور ساتھ میں نون ملانا ہے۔ نون تشدید کے بغیر ملے گا، بلغ نہ، اس طرح یہ بن جائے گا بلغ نہ۔ اب آگے جو گردان چلے گی وہ یہی چلے گی، بلغ۔ اب جو یہ ہو گئے 6، 8 سیگے باقی ہیں، 8 سیگے جو بنیں گے وہ سب بلغ سے، بلغ، 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 بلغ۔ اب کیا
इनको क्या लगाना है, इसको लगाएंगे ता, तुम, तुम, ते, तुम, तुन्न, तो ना। इस तरह हमारी ये गर्दन पूरी हो गई। बलगता, तुमा, तुम, बलगते, बलगतुमा, बलगतुन्ना, बलगतु, बलगना। बलगा क्या माना हो गया, वो पहुंचा। बलगत, शी रीच्ड, शी रीच्ड। अब सवाल ये है, शी कौन सी चीज़ है यहाँ जिसकी तरफ इशारा है? शी यहाँ इशारा है और रूह की तरफ। अगर हम इस फाइल को ज़ाहिर करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे बलगत, बलगत अर्रूह। अब इसको मिलाने के लिए बलगत अर्रूह अल हुल्कूम, अल हुल्कूम। ये रूह जो है ये फाइल है इस बलगा का, और हल्कूम मफ़ऊल है, मफ़ऊल है। यहाँ ये महज़ूफ़ है, ओमिटेड है। इसी वजह से जब ये ओमिट हो गया तो हमने ये जो ते है, ये मुअन्नस का ते है, इसका प्रोनाउन इस्तेमाल किया है शी। वो हलक तक पहुँची, वो यानी रूह हलक तक पहुँची। जो ही हम, ये तो पास्ट का तर्जमा हो गया, जो ही हम इज़ा इसके साथ मिलाएंगे तो ये पास्ट का तर्जमा फ्यूचर में होगा। इज़ा, जब वो रूह हलक तक पहुँचेगी। अब ये तर्जमा माजी के बजाय मुज़ारिया में जाएगा, पहुँचेगी। यहाँ से यहाँ तक ये जो सेंटेंस हो गया, ये जुमला शर्तिया है, ये जुमला शर्तिया, ये कंडीशनल सेंटेंस बन गया। When the soul reaches the throat, तब क्या होगा, इसका जवाब अभी नहीं बताया गया, इसका जवाब नहीं बताया गया। इतना बताया गया है, लौला, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जब रूह हलक तक पहुँचेगी, क्यों नहीं। अभी मेरे ख्याल में इसमें मानी में कुछ चीज़ अभी पड़ा है। क्योंकि क्यों नहीं और जब रूह हलक तक पहुंचती है, ये दोनों पूरा माना नहीं देते हैं। अगर हम इधर लिखेंगे तो तुम क्यों नहीं,
روح کو واپس لوٹاتے جب روح حلق تک پہنچے گی۔ اب روح واپس لوٹنا جو یہ ہے، جو ہم نے اس میں یہاں سے معنی کو پورا کرنے کے لیے یہ جملہ لگایا، یہ ہے، یہ اسی قرآن شریف کی انہی آیات میں ہے، مگر یہ بہت آگے ہے۔ اس سے پہلے کچھ اور سینٹنس سیکھنے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ اس واو کو واو الحالیہ کہتے ہیں۔ واو الحالیہ، انتم مبتدا ہو گیا جسے سینٹنس سٹارٹ ہوتا ہے، یہ ہی نن ہے، ہی نن کا معنی ہے وقت، پھر اذن ہے، اذن تب وقت یا اس وقت، اس وقت ظرف اور مضاف الیہ ہے، حین ظرف ہو گیا اور اذن مضاف الیہ ہو گیا۔ تنظرون یہ جملہ فعلیہ ہے، مضارع ہے، اس کا معنی ہے، یہ نظر سے آیا ہے، نظر، اس نے دیکھا، ینظر، وہ دیکھتا ہے۔ ینظر کو تنظر کریں گے تو پھر بن گیا تو دیکھتا ہے، تنظر کو واو نون ایڈ کریں گے، تم سب دیکھتے ہیں۔ اس طرح وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ کا معنی بن گیا۔ پہلے اس کو بتائیں گے، تم اس وقت دیکھتے ہوتے ہو، واو ہو گیا اور اس حال میں کہ تم اس وقت دیکھتے ہوتے ہو۔ واو الحال اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سارا جملہ جو ہے اس واو کی وجہ سے حالیہ جملہ بن گیا ہے۔ حالیہ جملہ کا مطلب ہوتا ہے یہ سٹیٹ آف افیئرز بتاتا ہے، یہ حالت بتاتا ہے۔ حالیہ جملہ کا معنی ہے یہ اس وقت کی حالت بتاتا ہے۔
جب کوئی شخص جان دے رہا ہوتا اس کے رشتہ دار اس کے ارد گرد ہوتے ہیں اور اس کی روح حلق تک آ پہنچی ہوگی، اس وقت روح نکلنے والی ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے تم میری بات نہیں مانتے ہو، تم رب کی تابعداری نہیں مانتے ہو، تو پھر کیا تم نے غور کیا جب کوئی شخص مر رہا ہوتا اور روح اس کے حلق سے نکلنے والی ہوتی اور وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے اس حال میں کہ تم روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے۔ فَلَوْلَا تَرْجِعُونَهَا، تو پھر کیوں نہیں تم اس روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹاتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ۔ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ نحن مبتدا، اقرب خبر ہو گئی، الیہ جار مجرور، منکم جار مجرور، لیکن لا تبصرون فعل مضارع منفی، تم نہیں دیکھتے ہو۔ نحن اقرب، ہم زیادہ قریب، الیہ اس کے پاس، منکم تم سے، ہم تم سے اس کے پاس زیادہ نزدیک ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں سمجھتے، تم نہیں دیکھ پاتے، اس کے بعد رب فرماتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، فَلَوْلَا
इन कुंतुम गैर मदीनीन, फलौला क्यों नहीं, इन कुंतुम गैर मदीनीन, ये मदीनीन आया है दीन से। दीनुन, दीन कहते हैं ताबियादारी, ताबियादारी, फर्माबरदारी। मदीनीन, मदीनीनुन, मदीनीन हो गए ताबियादारी करने वाले, मदीनीन हो गए ताबियादारी करने वाले। गैर मदीनीन मीन्स ताबियादारी न करने वाले। गैर मीन्स न, मदीनीन ताबियादारी, न ताबियादारी करने वाले, ताबियादारी न करने वाले। इन कुंतुम, अगर तुम थे, इन हो गया अगर, कुंतुम तुम थे, गैर मदीनीन ताबियादारी करने वाले नहीं, ताबियादारी करने वाले नहीं, नहीं ताबियादारी करने वाले। अगर तुम एक रब की ताबियादारी करने वाले नहीं हैं, फलौला फिर क्यों नहीं, फलौला फिर क्यों नहीं, फिर क्यों नहीं लौटाते हो, फिर क्यों नहीं रूह को लौटाते हो। अगर तुम उस रब की ताबियादारी करने वाले नहीं हैं। अब आ गया तर्जिऊनहा, तर्जिऊनहा, इन कुंतुम सादिकीन, इन कुंतुम सादिकीन, सादिकीन, सादिक सदका से बन गया इस्म फाइल सादिक, कतला से कातिल, ज़रब से ज़ारिब, सदका से सादिक। ऐसे पैटर्न को अरबी में इस्म फाइल कहते हैं। इस्म मीन्स नाउन, नाउन तो ये है मगर फाइल काम करने वाला भी है। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तर्जिऊन, रजा, रजा मीन्स वो लौटा। यर्जिओ, यर्जिओ, यर्जिओ वो लौटता है। तर्जिओ तू लौटता है। तर्जिऊन तुम सब लौटते हो, तुम सब लौटते हो। हा रूह को, ये रूह की तरफ, तुम सब क्यों नहीं, तुम सब लौटाते हो, तुम सब लौटाते हो उसको, तुम उसको वापस लौटाते हो अगर तुम सच्चे हो। अब बात समझने की है। हमने आज का टॉपिक
فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچے گی. یہ جو کیوں نہیں کے بعد آنا چاہے روح کو واپس لوٹاتے. آپ دیکھو وہ 3 آیات کے بعد وہ سینٹنس اللہ نے لایا ہے، ترجعونہا. بیچ میں کون کون سا سینٹنس آ گیا؟ بیچ میں آ گیا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جب کہ تم دیکھ رہے ہوتے. جب تم دیکھ رہے ہوتے، ایک سینٹنس یہ آ گیا. دوسرا آ گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس کے نزدیک زیادہ ہیں، ہم اس کے نزدیک تم سے زیادہ ہیں. پھر تیسری دفعہ آیا ہے کیوں نہیں لوٹاتے روح کو اگر تم رب کی تابعداری نہیں کرتے ہو. یہ تیسرا سینٹنس آ گیا ہے. چوتھا سینٹنس آ گیا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ترجعونہا، اس کو تو لوٹ کر دکھاؤ، روح کو تو لوٹ کر دکھاؤ. یہ چوتھا سینٹنس آ گیا ہے. اس طرح اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق تک پہنچے گی. when the soul reaches throat، یہ ہو گیا کنڈیشنل پارٹ. اس کا جواب یہاں آیا ہے اس کے بعد چوتھی آیت میں ترجعونہا ان کنتم صادقین، اسے تو لوٹ کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو. سچے کس میں ہو؟ سچے تم اگر اس میں ہو کہ تم رب کی تابعداری نہیں کرنا چاہتے ہو، تم رب کو نہیں مانتے ہو. اگر تم اس میں سچے ہیں، رب کی تابعداری نہ کرنے میں اگر تم سچے ہیں، تو آپ کے جس رشتہ دار کو روح حلق تک پہنچتی ہوئی ہوتی ہے اسے تو لوٹ کر دکھاؤ. سادہ لفظوں میں اس کو ہم ایک اور طریقے سے سیکھنے کے لیے یہاں بیان کریں گے. ان کنتم غیر مدینین، ان کنتم غیر مدینین وَإِن كُنتم فِي ذَلِكَ صَادِقِينَ وَإِن كُنتم فِي ذَلِكَ صَادِقِينَ فَلَوْلَا إِذَا
بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم ترجعونها اگر تم رب کو نہیں مانتے ہو ان کنتم غیر مدینین اگر تم اس کے تابعہ دار نہیں ہے اور اس دعوے میں ان کنتم فی ذالک صادقین تم سچے ہو تو کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچتی ہے اس کو واپس لوٹاتے. تم مانتے ہو مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے. تم مانتے ہو اپنے کیے کا حساب نہیں دینا ہے. تم مانتے ہو رب کوئی چیز نہیں ہے. تم اپنی منمانی کرتے ہو. تم مانتے ہو مر کر کوئی سزا اور جزا نہیں ہے. اگر تم اس رب کو نہیں مانتے ہو, اگر تم نہ ماننے میں اپنے آپ کو سچے مانتے ہو, تو جب آپ کی رشتہ دار کی روح حلق تک پہنچتی ہے تو آپ اسے واپس کیوں نہیں لوٹاتے ہو؟ اس طرح رب ان آیات میں ہمیں للکارتا ہے کہ تم غور و فکر کرو. مرنے کے وقت ایک آدمی کی اس کی روح جب قبض ہونے والی ہوتی ہے تو سارے رشتہ دار مل کر اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں. سب کے سب بے بس نظر آتے ہیں. پر جب آپ کی حالت یہ ہے تو پھر آپ رب کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ رب کی اطاعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ آپ کو اور مجھ کو قرآن شریف سمجھنے کی توفیق دے. ان آیت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رب نے اس واقعہ کو کس طرح خوبصورت پیرائی میں بیان کیا ہے اور ایک ایسے مدلل انداز میں بیان کیا ہے کہ اس کی بلاغت کو کیا کہنا. کتنی بلاغت ہے ان آیتوں میں. واقعی یہ رب کا کلام ہے. اللہ آپ کو اور مجھ کو اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.